نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ پر درود نہ بھیجے. کیا ہونٹ ہلائے بغیر، زبان ہلائے بغیر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے؟ دل میں آپ سوچیں گے بھی تو پوری طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کی زبان ساتھ نہیں دے گی. یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ 10 رحمتوں کا نازل ہونا. تو اگر ہم اس وقت کو، چاہے ہم اپنے کاغذ قلم بھی اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم اگر اس وقت کا فائدہ اٹھائیں تو اپنے ہی لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 10 رحمتیں آ رہی ہیں، اور اگر محروم کرتے ہیں تو خود ہی کو کر رہے ہیں. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی، حدیث نمبر 58 مجالس کے باب میں سے. عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. رواه البخاری کتاب العلم. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں. ابن مسعود کون ہے؟ ان کا پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتخولنا. یتخولنا کا لفظ خال یخولو سے ہے. خال یخولو کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنا، تدبیر امور کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا. اسی سے لفظ خالہ ہے. خالہ، آنٹی. تو خالہ بھی کیا کرتی ہے، یا خالہ کا کیا کردار ہے، یا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو؟ الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کی طرح بچوں کا خیال رکھتی ہے. تو اسی سے مذکر ہے خال، ماموں. اور اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں منہ کیا مطلب بنے گا؟ ماموں کا معنی کیا بنے گا؟ ماں منہ. ماں جیسا، یعنی ماں والا منہ، یعنی جیسی میری ماں کی شکل ہے یا جیسی میری ماں ہے ویسا ہی ہے یہ. یعنی جو کیئر اور محبت اور شفقت ماں سے ملتی ہے ویسی ہی ماموں سے ملتی ہے. لیکن ہم نے ہر ایک کو آنٹی اور انکل بنا کے محبت کے ان رشتوں میں جو ایک چاشنی تھی اور ایک رس تھا وہ ختم کر دیا. بہرحال تو خالہ یخولو کا لفظی معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا. اور یتخولنا اسی سے ہے باب تفاعل پر، بھلائی معلوم کرنا، نگہبانی کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگہبانی کرتے تھے، یعنی ہمارا خیال کرتے تھے، ہماری کیئر کرتے تھے، ہماری نگرانی نگہبانی کرتے، دیکھ بھال کرتے، اس بات کا خیال رکھتے کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے، کیا نہیں. اسی وجہ سے، اور یہ کس معاملے میں ہوتا؟ بالموعظتی،
نصیحت کے معاملے میں بھی نصیحت انسان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کے لیے غذا ضروری ہے. تو جیسے ایک ماں اپنے بچے کی صحت کی حفاظت کے لیے کیا کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے، اور بعض اوقات زبردستی کھلاتی ہے. تو اسی طرح روحانی صحت کے لیے، ایمانی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ نصیحت. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی غذا کا جب خیال رکھتی ہے تو وقت بے وقت نہیں کھلاتی، وقت پر کھلاتی ہے، صحیح غذا دیتی ہے، اور نگرانی رکھتی ہے کہ بچے نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا، اور کب کھایا، اور کب اسے کھلانا چاہیے اور کب نہیں کھلانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں تو کیا اور باپ کیا اور دنیا بھر کے سارے انسان، ان سب سے بڑھ کر مومنوں کے لیے زیادہ خیر خواہ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حتیٰ کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہمارے خیر خواہ اور ہمارے مہربان ہیں. تو وہ نصیحت کے معاملے میں بھی خیال رکھتے تھے، کتنی نصیحت کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ فائدہ مند ہو. بے وقت کی زیادہ یا کم نصیحت، یہ سب چیزیں فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہیں. تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ. اب یہاں جو ترجمہ کیا ہوا ہے کہ کچھ دن مقرر کر دیتے، یہ بہت دور کا ترجمہ ہے. اصل میں اردو میں یتخول کا معنی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرے کیا انسان. یعنی لفظی معنی اس کا بنتا ہے ہماری بھلائی معلوم کرتے تھے. نصیحت کے معاملے میں کیا بھلائی معلوم کرتے، کہ کتنی، کیسی، کہاں، کب، کیا چیز فائدہ دے گی. تو اس لیے وہ اوقات مقرر کرتے اور ہماری نفسیات، ضروریات اور حالات کے اعتبار سے ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے. کراہتا، ناپسندیدگی کی وجہ سے، یعنی آپ اس بات کو ناپسند کرتے. السآمتی، سآمہ کا لفظ جو ہے یہ بوریت کے لیے آتا ہے، ملول ہونا، اکتانا، کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں. علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، آپ بہت دھیان رکھ کے، خیال رکھ کے نصیحت کیا کرتے تھے. یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے تعلیم، سیکھنا سکھانا، اور تعلیم میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن نصیحت ہوتی ہے خالصتاً اصلاح کے لیے. اور اگر اصلاح کا کام بے سوچے سمجھے کیا جائے تو بسا اوقات وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. اگر ہر روز آپ اپنے بچوں کو نصیحت شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے نصیحتیں کرنے لگے، وقت بے وقت کرنے لگے، اور لمبی لمبی نصیحتیں کرنے لگے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کو بے قدر نہیں کیا، بلکہ ضرورت کے مطابق کیا، کہ جب لینے والے دل لینے کے لیے تیار تھے. مثلاً اگر آپ اپنے پودوں کو ہر روز بھر بھر کے پانی ڈالنا شروع کر دیں تو ان غریبوں کا حال کیا ہوگا؟ گل سڑ جائیں گے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مٹی خشک ہوتی ہے اور اس وقت آپ پانی ڈالتے ہیں، اور مناسب ڈالتے ہیں، اور دھیان سے ڈالتے ہیں، اور سپرنکل کر کے ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تخول ہے. جیسے ایک مالی باغ کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تدبیر امور کیا ہے؟ کہ پلاننگ کے ساتھ ضرورت کے مطابق اس کو واٹرنگ کرتا ہے، تو یہ چیز پودوں کو بڑھنے، پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے میں مددگار ہوگی. تو اسی طرح انسانی شخصیت کو، ہیومن پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے موضوع، وقت اور موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 59. عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو فراخ ہوں، کھلی ہوں، یعنی جن میں وسعت ہو، دلوں میں بھی وسعت اور جگہ میں بھی وسعت۔ یہ حدیث بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو آگے دہراتے ہیں اور بہترین مجلس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہترین مجلس کون سی ہوتی۔ بہترین مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں وسعت پائی جائے، اوسع، افعال التفضیل کا صیغہ ہے، بہت وسیع ہو۔ تنگی خواہ دل میں ہو، خواہ جگہ میں ہو، خواہ گھر میں ہو، سوچ میں ہو، ذہن میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، قبر میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، تنگی تکلیف دہ چیز ہے۔ وسعت سب کو اچھی لگتی ہے، خواہ وہ رزق میں ہو، علم میں ہو، مال میں ہو، خیر میں ہو، اچھے اخلاق میں ہو، ہر چیز کے اندر وسعت انسانی طبیعت کو پسند ہے۔ اور یہاں خاص طور پر ایسی مجلس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس مجلس میں وسعت پائی جائے۔ وسعت کا فائدہ کیا ہوگا اور یہاں وسعت سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں گے، آسانی سے بیٹھ سکیں گے، کیونکہ جہاں زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پھر کئی قسم کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات صحیح طور پہ سانس لینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مجلس کی وسعت کی بات کی ہے بلکہ ایک دعا بھی سکھائی ہے جو وضو کے اذکار میں شامل ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، یعنی میرے گھر کو فراخ کر دے، اور اس میں بھی حصی معنوں میں بھی اور معنوی طور پر بھی، ظاہری بھی اور دلوں کی بھی وسعت، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جگہ تنگ نہیں ہوتی، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ عربی میں ایک شعر ہے جو کہتے ہیں کہ ما ضاقت البلاد باہلھا، شہر یا ملک لوگوں کے رہنے سے تنگ نہیں ہوتے بلکہ دلوں کی تنگی سے جگہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات جگہ ہوتی ہے لیکن انسان کا بخل اور حرص اسے دوسروں کے لیے کھلا نہیں ہونے دیتا۔ جہاں تک اچھی مجلس کا تعلق ہے تو وسعت کے علاوہ اس میں اور کیا چیز شامل ہوتی ہے، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی مجلس کو بہترین بناتی ہیں۔ اور اس سے بھی تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کہ مجلسیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کو پچھلے ہفتے ہوم ورک دیا گیا تھا کہ مختلف مجالس میں اللہ کے ذکر کی کوشش کریں شعوری طور پر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس جگہ کو آپ مجلس کہیں گے، اور مجلس کتنے لوگوں پر اور کتنے افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور کہاں کہاں ہوتی ہے، اور کس کس مناسبت سے ہوتی ہے، کس کس مقام پر ہو سکتی ہے؟ تو کچھ آپ بتائیں گے مجھے؟ سب سے پہلے ہم یہ لیتے ہیں کہ مجلس کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے ذہن میں مجلس کا کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ مجلس کس وزن پر ہے؟ مفعل، اور مفعل کا وزن کس کا ہے؟ ظرف کا ہے۔ ظرف، اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے، وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوں۔ اور اب دیکھیے کہ ظرف کے معنی میں وسعت ہے، مکان کے علاوہ زمان بھی ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات ایک مجلس، اور آج کے دور میں ایک مجلس مکانی مجلس نہیں بلکہ زمانی مجلس ہو سکتی۔ زمانی مجلس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ٹائم پر مختلف علاقے کے لوگ ایک بات پر جمع ہوں، جیسے کوئی کانفرنس کال ہے، یا ٹیلی فون کے اوپر لوگ مختلف اطراف سے، یا پیل ٹاک کے اوپر، یا کسی بھی اور ذریعے سے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں۔ اگرچہ یہ لفظ جلسہ سے نکلا، جلسہ یجلس جلوس سے، بیٹھنے کے معنوں میں، تو ایک آئیڈیل مجلس تو قریب قریب لوگوں کا ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے، لیکن اگر کسی بھی ایک نقطے پر یا ایک مرکز پر لوگ
اکٹھے ہیں تو خواہ فاصلے دور ہی کیوں نہ ہو، اگر بات ایک ہے، موضوع ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو وہ ان کے فاصلے کے باوجود بھی ان کو ایک مجلس میں شامل کر دیتی ہے۔ اب بتائیے کہ اقسام کتنی ہوتی، مثلاً کن کن چیزوں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں؟ لکھتے جائیے۔ شادی پر، فوتگی پر، برتھ ڈیز، پکنک، میلاد، ان کی ڈیٹیل کو چھوڑ کر اگر ہم یوں سوچیں، یعنی لوگ اکٹھا کب ہوتے ہیں؟ خوشی کے مواقع پر، غم کے مواقع پر، علم سیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے اور تفریح کے لیے، پکنک وغیرہ۔ اور کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کھانے پر، یعنی ضروری نہیں کہ خوشی کا یا غم کا موقع ہو یا کوئی علم کی بات ہو یا کوئی عبادت ہو، بلکہ صرف سوشلائزیشن، صرف ملاقات، کھانے پر اکٹھے ہونا۔ اور کوئی موقع سوچئے، عبادت کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ حج ہے، خواہ وہ کوئی ایسا اور موقع۔ اکٹھے سفر کرنا، سفری مجالس جیسے گاڑی میں، کار میں اکٹھے بیٹھنا۔ کوئی اگر مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی کمیونٹی ورک، کوئی پرابلم ایسا کہ جو بہت سے لوگوں سے متعلق ہو، وہ خوشی یا غم کے موقع میں بھی آ سکتا ہے اور پولیٹیکل ہو سکتا ہے۔ اسمبلی جو ہے وہ بھی مجلس ہوتی ہے، جیسے پارلیمنٹ ہے، ان کی اسمبلی وہ بھی مجلس کہلاتی ہے۔ بہرحال مختلف طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو کسی بھی خاص ادارے میں کسی خاص ایجنڈے پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، انتظامی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے مختلف طرح کے لوگوں کا اکٹھا ہونا، اور کاروباری مقاصد کے لیے میٹنگز، ٹھیک ہے۔ تو میٹنگ یا ملاقات یا مجلس مختلف مواقع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اب ان مختلف مواقع پر خواہ مقصد کوئی بھی ہو، سب مواقع کے لیے ایک ہی اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی مجلس اگر کہیں بھی قائم ہو، کسی بھی وجہ سے قائم ہو، لوگ اس پر اکٹھے ہوں اور پھر وہاں سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن۔ وہ افسوس کریں گے اس مجلس میں شریک ہونے پر کہ ہم اس مجلس میں کیوں شریک ہوئے، کہ جس میں شریک ہو کر ہم کیا نہ کر سکے، اللہ کو یاد۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سب نہیں کر رہے تو پھر آپ خود کو یاد دہانی کرا لیں، اپنا خیال خود رکھ لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جو مجلس کو اچھا بناتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو مجلس کو ناگوار کرتی، اور وہاں سے لوگ اچھی اور خوشگوار باتیں ساتھ لے جانے کی بجائے تکلیف دہ اور ناگوار چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو کسی مجلس میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے وہ اس مجلس کی وسعت ہے، یعنی جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے وہاں ان کے بیٹھنے کا صحیح انتظام ہو، اور اسی طرح باہم لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، دلوں میں وسعت ہو، دوسروں کو خود پر ترجیح دیں۔ پھر اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی مجلس کو ایک بری مجلس بنا دیتی ہیں، ان کے بارے میں اگلی احادیث میں کچھ چیزیں آئیں گی، لیکن جنرلی ہم کچھ ایسی چیزوں کو ذہن میں لاتے ہیں کہ جس سے مجلس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اور جس سے ایک مجلس فائدے کی بجائے بسا اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی مجلس میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شریک ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں جانا چاہتے ہیں، کیا اس میں میری دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میرا نہیں تو کیا کسی دوسرے کا کچھ فائدہ ہے؟ یعنی یا تو مجھے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے یا پھر اپنی ذات سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی مجلس ہے کہ جس میں نہ مجھے کچھ فائدہ اور نہ میرے وجود سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ ہے، تو ایسی مجالس سراسر پھر وقت
کا ضیاع ہیں. ایسی مجالس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کسی بھی مجلس کی سلیکشن اور وہاں جانے کا مقصد اور نیت. پھر اس کے بعد کسی بھی مجلس میں جب آپ شریک ہو تو تیاری کے ساتھ ہوں، ذہنی تیاری بھی اور اس مجلس کی مناسبت سے عملی تیاری بھی. پھر جب آپ وہاں پر پہنچیں تو مناسب جگہ جو بیٹھنے کے لیے مقرر کی گئی ہو وہیں پر بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ جو بیٹھنے کی مخصوص جگہ ہے اسے چھوڑ کر آپ اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے بیٹھ جائیں. یہ چیز بھی اس مجلس کو خراب کرتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان آپ پر لوٹتا ہے. پھر اسی طرح مجلس میں شامل ہو کر صحیح جگہ پر بیٹھنا چاہیے اور پھر بیٹھنے کے بعد مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شریک ہونا چاہیے. یہ بات بھی بد اخلاقی میں شامل ہے کہ مجلس کی گفتگو سے ہٹ کر کوئی شخص اپنی گفتگو شروع کر دے، مثلا اپنے ساتھی کے ساتھ کانوں میں باتیں شروع کر دے، کوئی سرگوشیاں شروع کر دے، یا پھر کچھ لکھ لکھ کے اس سے بات کرنا شروع کرے، یا بات بے بات پر دوسرے کو ہلائے، کونی مارے، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرے، اشارے کرے اور مجلس کے اندر اپنی ایک اور مجلس بنا لے. یہ بھی ناپسندیدہ امر میں سے ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی مجلس علم کی مجلس ہے یا سنجیدہ مجلس ہے تو اس میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے تمام افعال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو مجلس کے مقصد پرپز آف دا مجلس اس کو نقصان دے. مثلا کسی علمی مجلس میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے. اگر آپ اپنی کسی حرکت سے ان کے اس مقصد کو نقصان دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک جرم ہوگا. آپ خود تو کچھ نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے رہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو علم کی مجلس کے شان کے خلاف ہیں؟ مثلا قطع کلامی، یعنی ایسی مجلس میں اگر کوئی بات چل رہی ہے، کچھ سیکھا سکھایا جا رہا ہے تو اس بات کو کاٹ کے بیچ میں کوئی اور بات شروع کر دینا، یا غیر متعلقہ بات شروع کر دینا. مثلا اگر مجلس میں آخرت کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس موضوع سے ہٹ کے مثلا کوئی لطیفہ سنانا شروع کر دینا یا کوئی شعر سنانا شروع کر دینا جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. اسی طرح کثرت سے ہلنا جلنا، اور اس ہلنے جلنے میں کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ انگلیاں مروڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو مروڑیں گے، کبھی ان کے پٹاخے نکالنے لگیں گے، کبھی اپنے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے لگ جائیں گے. بات بات پر ناک کو ٹچ کرنا ایک مکروہ کام ہے اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح بار بار اپنا دوپٹہ یا اسکارف یا کوئی بھی کپڑا ٹھیک کرنا، درست کرنا، وہ گر رہا ہے پھر اٹھانا پھر لگانا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی توجہ میں خلل آتا ہے. اسی طرح اگر زکام ہے یا کھانسی ہے تو عین مجلس کے بیچ میں آ کے بیٹھ جانا. یہ ضروری نہیں کہ علم کی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس ہو، اگر ہمیں مجبوراً اس میں شریک ہونا پڑ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں تو ہم ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں کہ جس سے پوری مجلس بے قرار ہو جائے اور بد مزہ ہو جائے، کہ ہم ہر سیکنڈ میں چھینک رہے ہیں یا کھانس رہے ہیں یا ناک صاف کر رہے ہیں اور سب لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے ہوئے. کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دوسروں کو ایسی اذیت میں مبتلا کرے؟ بتائیے، عقل سے سوچیے، جائز ہے؟ نہیں جائز. اس موقع پر یہ نہیں کہ کوئی اس شخص سے نفرت کی جا رہی ہے، بات یہ ہے کہ وہ شخص اپنی مشکل کی وجہ سے دوسروں کو مشکل میں ڈال رہا ہے، خود تو تکلیف میں ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے باقی لوگ آئے ہیں اس مقصد میں خلل ڈال رہا ہے. اب آپ دیکھیے، اگر ایک شخص 1 گھنٹے کی ڈرائیو سے صبح صبح سب کام کاج چھوڑ کر گاڑی کا پیٹرول لگا کر تکلیف اٹھا کر ایک مجلس میں پہنچا صرف کچھ سیکھنے کے لیے، اور وہ وہاں سے پورا نہیں سیکھ کے لوٹتا، آدھا لوٹتا ہے کیونکہ مجلس میں ڈسٹربنس ایسی تھی، شور اور خلل ایسا تھا، تو آپ بتائیے کہ جس شخص نے وہ خلل کیا اس نے اس شخص کی مصلحت کو کتنا نقصان پہنچایا. تو ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے
کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور اس میں خاص طور پر بہت زیادہ ہلنا جلنا یا بعض اوقات مخصوص اعضاء کو ہلاتے رہنا، مثلا ہاتھوں کو بہت ہلانا یا پاؤں کو ہلاتے رہنا، کیونکہ جو شخص آپ کا پاؤں دیکھے گا وہ اس کو تکلیف ہوتی رہے گی کہ یہ کیوں ہلا رہا ہے۔ بعض لوگ ٹانگ ہلانا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر کسی ایسی مجلس میں کوئی شخص ٹانگ ہلانا شروع کر دے تو سب کی توجہ کس پہ چلی جائے گی؟ یہ خلل کا باعث ہوگی یا نہیں؟ ڈسٹریکشن کا باعث ہوگی یا نہیں؟ صحابہ کرام مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے؟ بالکل ساکت ہو کے بیٹھتے تھے، جیسے پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، طویل مجلسوں میں بہت زیادہ یکسوئی مشکل ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے لیے آپ کو بلایا جائے اور اس کے بعد سب گھر چلے جائیں۔ سارا دن بھی بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس میں سارا دن پھر بالکل ساکت ہو کے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حتی الوسع انسان کوشش کرے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے کو اذیت نہ ہو اور اس کے مقصد میں خلل نہ ہو۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ جمائیاں لے رہے ہیں تو مجلس میں جمائی لینے کے بارے میں کیا حکم؟ یون کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنت کے مطابق کیا ہے کہ اس کو سٹاپ کریں۔ کیوں؟ اگر ایک شخص جمائی لے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پوری مجلس میں اس کا اثر آ جائے گا اور پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایسا شخص دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہوگا۔ پھر اسی طرح بار بار گھڑی دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا، اس سے بھی خلل ہوتا ہے۔ پھر بعض مجالس میں مختلف لوگ باہم بول رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بولنے نہ دینا، صرف خود ہی بولتے چلے جانا، یا پھر مجلس پہ چھا جانے کی خواہش رکھنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی کسی گیدرنگ میں دوسروں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہا اور ہر بات میں اپنی ہی بات، یعنی کہ صرف خود ہی بولتے چلے جانا اور دوسرے کو موقع نہ دینا، irrelevant اور غیر ضروری اور طویل بات کرنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ایسے الفاظ گفتگو میں استعمال کرنا یا ڈکشنری سے ایسے لفظ چن کے لانا کہ جو دوسروں کے لیے بالکل اجنبی ہو یا ان کو سمجھ میں نہ آئے، تو یہ بھی باعث اذیت ہے۔ مجلس میں وقت پر آنا اور وقت پر مجلس کا ختم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح مجلس میں بیٹھ کر اس شخص کو ڈسکس کرنا جو وہاں موجود نہیں، یا کسی ایک کو مذاق کا نشانہ بنا لینا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوستوں کی مجلس ہے اور کسی ایک شخص کی کوئی ایک بات ہاتھ آ گئی اور پھر سارے اسی کے پیچھے ہو لیے اور اسی پہ ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس شخص کو نکو بنا دیا جائے، تو یہ بھی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی شخص کی بات کو بالکل چھوٹا کر دینا اور اس کو سنب کر دینا، خاموش کرا دینا، یا اسے یہ احساس دلانا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ تمہیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ مجلس میں بیٹھے کسی شخص کو نشانہ بنا لینا مذاق کا یا اشاروں کا یا توجہ کا، اور صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا تاکہ مل کے انجوائے کرے مذاق اڑا کر۔ جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے لطیفے، جھوٹی باتوں کے ذریعے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور اپنا مقام بنانے کی۔ پھر اسی طرح دوسروں کی بات توجہ سے نہ سننا، موبائل کا استعمال، کیونکہ بعض لوگ بیٹھے مجلس میں ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی میسجنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ذرا سا سر جھکایا اور فوراً یا کوئی میسج پڑھا یا کوئی میسج کیا۔ کبھی کبھار ایکسیپشنلی تو کسی کی کوئی ایسی مجبوری یا ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو کانٹیکٹ کرے، لیکن بلا مقصد اور بے وجہ صرف شغلاً موبائل کا ایسا استعمال کہ آپ آدھے اندر ہیں اور آدھے باہر ہیں، یہ بھی درست نہیں، اور خصوصاً علم کی مجالس میں۔ پھر اسی طرح سلام کیے بغیر بیٹھ جانا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر ایسی جگہ مجلس قائم کرنا جو دوسروں کے لیے مشقت کا باعث ہو، مثلا راستے میں کھڑے ہو جانا، یعنی مجلس ضروری نہیں کہ بیٹھ کر ہو، بعض اوقات بعض مجلسیں دروازے کے باہر بھی بہت طویل ہو جاتی ہیں، یعنی رخصت ہوتے ہوتے بھی ہم بہت دیر لگا دیتے ہیں، کہانی پہ کہانی رستے میں ہی شروع ہو جاتی ہے، آدھے ایک پاؤں دروازے کے اندر ہے ایک باہر ہے،
اب وہ سردیاں ہیں تو گھر والوں کی جان نکلی ہوئی کہ ساری ٹھنڈک اندر آ رہی ہے، اگر گرمیاں ہیں تو گرمی اندر آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جب تک مجلس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب مجلس کے بعد اختتام ہوتا ہے اور نکلنے والے لوگ نکلنے کا نام نہ لیں، اس وقت کوئی واش روم میں گھس جائے، کوئی اور فون لمبے لمبے کرنا شروع کر دے، تو گھر والے نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جب تک کہ سب کو سی آف نہ کر دے. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہماری ذات سے دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مجلسیں جمانے والوں کے بارے میں خاص طور پر تنبیہ کی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، یعنی سڑک کے کنارے بیٹھ جانا یا کسی بھی ایسے پارک میں، ایسی جگہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو، یا گلیوں بازاروں میں. فقالوا ما لنا بد، لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی اور جگہ ہی نہیں، کیا کریں، کہاں جائیں. انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، ہماری تو یہی مجلسیں ہیں جن میں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. قال فاذا ابیتم، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چارہ نہ ہو، الا المجالس، مگر وہیں بیٹھنے کا، فاعطوا الطریق حقہا، تو راستے کو اس کا حق دو. فقالوا ما حق الطریق، لوگوں نے کہا راستے کا حق کیا ہے. قال غض البصر، نگاہ کو جھکا کے رکھنا، یہ نہیں کہ ہر آنے جانے والے کو اول سے آخر تک گھورتے رہنا. وکف الاذی، تکلیف دینے سے پرہیز کرنا، یعنی اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا اذیت سے، کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں کسی جگہ اور پاؤں پسار لیں اور ہر آنے جانے والے ٹکرا کے گرے، یا کوئی ایسی چیزیں پھینکتے جائیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یا یہ کہ کسی پہ آوازیں کسنے لگے یا مذاق کرنے لگے، یا یہ کہ اس کو راستے میں روک کے اس سے لمبی باتیں شروع کر دیں. تو آنے جانے والوں کا جو حق ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ورد السلام، جو آ کے سلام کرے پھر اس کا جواب بھی دیں. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے وارشاد الضلال، بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی دکھائیں. کیونکہ جب آپ آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا گزر رہا ہو کہ جسے کسی جگہ کا یا کسی بات کا پتہ نہ ہو، تو وہ آپ سے کچھ پوچھے تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں. بسا اوقات مجلس میں جیسے بڑے چھوٹے سب موجود ہیں، بڑی خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو بعض اوقات رشتہ لینے کے لیے لوگ بچیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ گھورنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بعض اوقات براہ راست ان سے جا کے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایڈریس مانگتے ہیں، پھر ان کے گھر فون کر دیتے ہیں. ایسی شکایات کئی دفعہ سننے کو ملی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچیاں مجلس میں جانے سے کتراتی ہیں، اور حتیٰ کہ مسجد تک جانے سے کتراتی ہیں، کیونکہ ان کو ایسی بعض اوقات صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو انکمفرٹیبل ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. کسی کو بھی گھور گھور کر دیکھنا اور اس پر ہنسنا یا اس کی طرف اشارے کرنا، یہ سب انتہائی معیوب باتیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں. اگر ہم ایک فارمولہ یاد رکھیں مجلس کے اعتبار سے کہ جہاں لوگ اکٹھے ہیں وہاں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ وہ میری نگاہ ہو، خواہ وہ میری ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، خواہ وہ میرا ہاتھ ہو یا پاؤں ہو، خواہ وہ میرا لباس ہو، خواہ وہ میرا بیگ ہو، خواہ وہ میرا گفتگو کا انداز ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. کیونکہ جب ہم کہیں جائیں تو اس بات کو کانشیسلی اپنے اندر دہرائیں کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینا، میں خوشی دینے جا رہا ہوں اور خوشی سمیٹ کے آؤں گا، میں دوسرے کے لیے باعث اذیت نہ بنوں. اور اگر آپ یہ نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر اس حرکت سے پرہیز کریں گے کہ جو دوسروں کو دکھ دینے والی ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ مجلس میں جائیں، کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی گیدرنگ میں، نمبر 1 نیت درست لے کر جائیں، مقصد کے ساتھ جائیں. نمبر 2 وقت پر جائیں. بہت تاخیر سے کسی مجلس میں شریک ہونا یہ بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے. جا کر سلام کریں. اگر ایک دفعہ نہ سنیں، لوگ اگر باتوں میں مصروف ہیں، تو دوسری اور تیسری دفعہ یعنی 3 بار تک سلام کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں آپ انوائٹڈ نہیں ہیں، مثلاً آپ اچانک کسی کے گھر گئے اور وہاں کوئی دعوت ہو رہی ہے، تو اس میں ناگواری کا اظہار نہ کریں کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا اس دعوت میں،
یا یہ کہ بلا اجازت شریک نہ ہو، اس میں آپ اجازت مانگ لیں، یا تو رخصت ہونے کی یا پھر شریک ہونے کی. پھر اسی طرح مناسب جگہ پر بیٹھیں. اگر کوئی دوسرا شخص مجلس میں آ جائے تو اس کے لیے جگہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ المجادلہ کی ہے جس میں واضح طور پر یہ حکم آتا ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اور اس میں اگرچہ جگہ ہو لیکن جب کوئی نیا شخص آئے تو تھوڑا سا انسان اس کی طرف متوجہ ہو، ہل جل جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا مزید سمیٹ لے، خواہ جگہ موجود ہو. ایک ایسے موقع پر لوگوں سے جب کہا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ جگہ تو بہت ہے. کہا نہیں، اس سے آنے والے کے لیے ایک ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہوگا کہ اس کو اہمیت دی گئی ہے یا اس کا آنا کسی پر ناگوار نہیں ہے. پھر اسی طرح مجلس میں ہونے والی گفتگو میں حصہ لیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ بعض لوگ مجلس میں بیٹھ کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کسی بات میں حصہ نہیں لیتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مثلا اگر مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہیں اور 9 آپس میں بات کر رہے ہیں مناسب انداز میں اور ایک شخص بالکل بات نہیں کر رہا، تو اس سے باقی انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ موضوع یا ٹاپک ہماری مرضی کے بالکل خلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. پھر اسی طرح کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے. 2 لوگ جو قریب بیٹھے ہیں ان کو الگ نہ کریں. پھر امتیازی جگہ تلاش نہ کریں کہ میں تو بہت بڑی ہستی ہوں اور میرے لیے تو یہ مناسب نہیں کہ میں پیچھے بیٹھ جاؤں اور مجھے تو کوئی میرے شایان شان جگہ ملنی چاہیے. نہیں، جب تک آپ کو کسی ایسی جگہ کے لیے مدعو نہ کیا جائے تو خود سے ایسی جگہ مت تلاش کریں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی مرضی کی جگہ نہ ہو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ہم نے عربی ادب میں ایک کہانی پڑھی تھی، الادب یرفع الخاملہ. ادب اور علم جو ہوتا ہے وہ ایک معمولی انسان کو بھی بہت اونچا مقام دیتا ہے. ہوا یہ کہ کہیں ایک مجلس ہو رہی تھی اور اس میں سوال جواب ہو رہے تھے، یعنی علمی مجلس تھی. تو ایک سوال آیا اور اس کا جواب ہر ایک سے پوچھا گیا اور کسی کو بھی نہیں آیا. تو ایک شخص جو بہت پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جو بالکل ایک معمولی شخص دکھائی دے رہا تھا، اس نے بہت اچھا اس کا جواب دیا. پھر اس کے بعد پھر ایک اور سوال آیا تو پھر اسی طرح اس شخص نے جواب دیا، پھر اسی طرح اس شخص نے جواب دیا. تو اس کو اٹھا کر سب سے آگے لے آیا گیا کہ یہ شخص اس لائق ہے کہ یہ آگے آ کر بیٹھے سب سے اہم جگہ پر. اور اس کہانی میں سکھایا یہ گیا تھا کہ انسان کے اندر کا جو اخلاق ہے اور علم ہے اور قابلیت جو ہے وہ اصل میں انسان کو اونچا اٹھاتی ہے. محض اچھا لباس اور بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا یہ چیزیں انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتی. حقیقی عزت اسی کی ہے کہ جس کے اندر کوئی قابلیت ہے. تو انسان کو اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اہمیت دیا جائے. پھر اسی طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے، سمٹ کر بیٹھنا چاہیے، پاؤں پھیلا کر یا پنڈلیاں کھول کے یا بڑوں کی طرف پاؤں کر کے، یا اگر قرآن کی مجلس ہے تو قرآن مجید کی طرف پاؤں کر کے یا پاؤں اوپر اٹھا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس ہے کس چیز کی. اسے کوئی بیمار ہو سکتا ہے، وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ بعض لوگ پھر بینڈ نہیں کر سکتے پاؤں، یا بعض لوگ نیچے بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے. لیکن اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا جو ہے یہ بد اخلاقی میں شامل ہے، محض اپنے کمفرٹ کے لیے، محض اپنے آرام کے لیے. اور اگر انسان بیمار ہو اور اسے ضرورت ہو تو پھر وہ مجلس میں ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، یا اللہ کے کلام کو یا پھر استاد کو یا کوئی بزرگ مجلس میں بیٹھے، والدین ہیں یا کوئی اور بڑے ہیں یا کوئی صدر مجلس ہے، کسی خاص مجلس میں آپ نے کسی اسپیشل چیف گیسٹ کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے سامنے اس طرح پاؤں اٹھا کے بیٹھ جائیں یا ایسے حرکت کریں کہ جس سے پوری مجلس کا احترام خراب ہو. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں سب کو قابل توجہ سمجھنا چاہیے.
کسی کو بھی غیر اہم قرار نہیں دینا چاہیے. پھر مجلس کے رازوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. وہاں اگر کوئی بات ایسی کہی گئی ہے کہ جو سب سے کہنے والی نہیں، تو باہر جا کر اس کو نہیں بتانا چاہیے، یا یہ کہ ایسی بات کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں کہی گئی ہو اسے آؤٹ آف کانٹیکس بیان نہیں کرنا چاہیے، یا ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی طرح اگر آخرت کا ذکر ہو تو اس کے مطابق ایک ایٹماسفیئر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، قبر کی بات ہو رہی ہے تو ہم اتنے نان سیریس انداز میں گفتگو کریں یا ایسے انداز میں بیٹھے ہوں کہ گویا ہم کوئی جوک سنا رہے ہوں، یا یہ کہ کوئی ہماری نظر میں اس بات کی اہمیت نہ ہو. موضوع کی مناسبت سے مجلس کا رنگ بھی ہونا چاہیے. یعنی ہر مجلس کا ایک رنگ ہوتا ہے اور وہ رنگ بھی نظر آنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ٹیکنیکل انداز میں وہ باتیں کرتا چلا جائے، یا اگر کوئی استاد ہے یا پڑھانے والا تو وہ صرف پڑھاتا چلا جائے. نہیں، اس کے اندر ایک تاثر بھی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بسا اوقات صحابہ کرام جب روتے تھے تو اس رونے کی آواز تک بھی آتی تھی. یعنی وہ پوری طرح تاثر قبول کرتے تھے ان باتوں کا جو باتیں وہاں پر ہوتی تھی. اسی طرح اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس موقع پر بھی دیکھنا چاہیے کہ آیات کس قسم کی ہیں. اگر کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت ہنسی میں شریک بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ہنسنے کے موقع پر لوگ انتہائی سنجیدہ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہنستے ہیں تو لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ لگتا ہے کرسی سے بھی گر پڑیں گے. تو ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک عربی کا محاورہ ہے کہ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، ہر مقام کا ایک مقال ہوتا. مقال ہوتی بات، یعنی ہر موقع کی مناسبت سے ایک بات ہوتی ہے. تو ایک وقت میں اگر ایک شخص بول رہا ہو تو دوسرے کو سننے پہ توجہ رکھنی چاہیے، اور پھر جب وہ بات ختم کر چکے تو اپنی بات کرنی چاہیے. بیک وقت دو لوگ تو بات نہیں کر سکتے، اور اگر ایک شخص کی بات آدھی ہوئی اور بیچ میں ایک دوسرا توڑ کر ایک اور بات شروع کر دے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ دونوں کی سمجھ نہیں آتی. تو ہر مقام کا ایک مقال ہوتا ہے، اور یہ صرف بات کے لیے نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی راگنی اور بے وقت کا رونا. یعنی اگر کوئی چیز وقت پر ہے، موقع کی مناسبت سے ہے، تو وہ ایک اچھا راگ ہے، پسندیدہ بات ہے. اور اگر بے وقت کی بات ہے تو وہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رو کے آپ کو تنگ کر رہا ہو. مجلس میں بھی اتنی آواز سے گفتگو کی جائے جو سب تک پہنچ جائے. بہت زور سے بولنا، یا یہ کہ اس طرح بولنا کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے، دوسرے تک ہماری آواز ہی نہ پہنچے، تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. کسی بھی مجلس میں، خواہ علمی ہو، خواہ کوئی خوشی کی ہو، غمی کی مجلس ہو، عبادت کی مجلس ہو، تو کسی بھی مجلس میں شریک ہوتے وقت یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر دوسروں کو ہمارے لباس، ہمارے شکل و صورت، اور شکل و صورت سے مراد یہ کہ گندے مندے نہ ہو، بال بکھرے ہوئے نہ ہو، یا ایسے حال حلیے میں نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. کپڑوں میں سے کھانے کی خوشبو آنا، یا پسینے کی بو آنا، یا پھر ایسا تیز پرفیوم لگا کے چلے جانا کہ جو دوسروں کے لیے سر درد کا باعث ہو جائے. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جب کسی مجلس میں شریک ہو تو وہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب آپ اٹھ رہے ہیں تو اپنی جگہ کو صاف چھوڑ رہے ہیں. بعض اوقات ہم کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، شادی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ ایریا ٹیشو پیپر سے اور طرح طرح کے کوڑے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. حتیٰ کہ لوگ مسجد سے بھی نکلتے ہیں تو بسا اوقات وہاں بھی اپنی چیزیں چھوڑ آتے ہیں. یہ بھی ایک انتہائی بد اخلاقی پر مبنی بات ہے. یا کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر یا کوئی سامان بھول کے آ جائیں گے، یا یہ کہ یعنی صفائی میں ایسا خلل ڈالیں گے کہ دوسرا شخص آئندہ کے لیے توبہ کرے. بعض اوقات گندے شوز پہن کے چلے جانا، اور پھر کسی جگہ پر بہت سے لوگ ہوں اور جس کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں اور شوز بھی وہیں پر ہیں، تو وہ پوری مجلس کا جو ماحول ہے اسے متاثر کر دیتا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جب بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ کسی کا پاؤں ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، یا یہ کہ کسی کو ہماری کوہنی نہ چبھ رہی ہو، یا کہ ہمارا سامان دوسرے کے بیٹھنے میں اذیت کا سبب نہ ہو. بعض اوقات ہم خود تو نہیں ہوتے وہاں، لیکن اپنا سامان اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھی جگہیں انسانوں کے لیے نہیں، سامان کے لیے ہوتی ہیں.
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ خود بیٹھے ہیں اور بیگ آگے رکھنے کی بجائے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. اب اگر ہلکے میں بیٹھے ہیں، سرکل میں بیٹھے ہیں اور بھاری بھاری بیگ بھی بیچ میں رکھے ہوئے تو سرکل کتنا وسیع ہو جائے گا. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ سامان ایسی جگہ رکھیں کہ جس سے دوسروں کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجلس کا انتخاب جو ہے، چوائس جو ہے، اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کن لوگوں کی مجلس اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس مجلس میں ہیں اس کا رنگ آپ پر چڑھے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مجلس میں شریک ہو اور وہاں سے کچھ لے کر نہ لوٹیں. اسی لیے صالحین کی مجلس کی ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اختیار بھی کرنا چاہیے. نیک لوگوں کی مجلس، کیونکہ اگر آپ ایک اچھے شخص کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں سے کوئی اچھی بات سیکھ کر اٹھیں گے. اور اگر آپ بیکار قسم کے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی جب اٹھیں گے تو انہی کے لیول پر اتر چکے ہوں گے. لغو اور فضول مذاق کرنے والے اور صرف بیہودہ کی بات کرنے والے یعنی احمقوں کی مجلس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ناسمجھ اور بے وقوف لوگوں کی مجلس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ انکانشیسلی ان کے الفاظ سیکھ لیں گے، ویسی زبان بولنا شروع کر دیں گے، اسی طرح دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ کے جسمانی ایکشنز بھی ویسے ہونے لگیں گے کیونکہ آپ انکانشیسلی ان چیزوں کو سیکھ کر آگے. دیکھیے کہ ہمارے آنکھ اور کان جو ہیں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ کھڑکیاں نا جیسے گھر کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، تو باہر اگر آندھی چل رہی ہے تو لازماً آپ کے گھر میں بھی مٹی آ جائے گی. تو باقی کھڑکیاں تو ہم فوراً بند کر دیتے ہیں، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، لیکن آنکھ اور کان تو کھلے ہی رہتے ہیں نا. تو جیسے لوگوں میں ہم ہوتے ہیں ویسی ہی چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. صحابہ کرام جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو ہلکا بنا کر بیٹھتے تھے. عام طور پر فجر کے بعد مسجد نبوی میں گروپس میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور فرائض اور سنن سیکھتے اور سکھاتے. اور نہ صرف یہ کہ فجر کی نماز کے بعد بلکہ مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات صحابہ کرام رات کے وقت بھی علم کی مجلس میں اکٹھے ہوتے. مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے حضرت عمر کے پاس آئے اور عشاء کے بعد آئے. عمر کہنے لگے کیسے آنا ہوا اس وقت؟ کہا کچھ بات کرنے آیا ہوں. کہا اس وقت؟ کہا ہاں انہ فقہ، کوئی دین کی سمجھ کی بات ہے. فجلس عمر فتحدث طویلا، عمر بیٹھ گئے، ابو موسیٰ ان سے بات کرنے لگے. اتنی لمبی بات ہوئی کہ ابو موسیٰ کہنے لگے الصلاۃ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. یا امیر المؤمنین، قال انا فی صلاۃ، کہنے لگے کہ ہم نماز میں ہیں، چلے نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دین کے علم کے لیے صحابہ کرام غور و فکر کرتے کرتے پوری رات بھی گزر گئی. تو ویسے تو عشاء کے بعد جاگنا ناپسندیدہ ہے، ہاں اگر علمی مجالس ہوں، کچھ سیکھنے سکھانے کی بات ہو اور ضرورت کی بات ہو اور بعض اوقات امور سلطنت ایسے ہوں تو اس صورت میں رات کے وقت بھی مجلس قائم کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر علم کے لیے تو رات کو مجلس نہیں ہوتی، شادی بیاہ پارٹی گانے بجانے وغیرہ کے لیے نہ دن دیکھا جاتا ہے اور نہ رات دیکھی جاتی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے. اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں ولیکن تفسحوا وتوسعوا. کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص اگر بیٹھا ہو اور دوسرا آ کر اس کو وہاں سے نہ اٹھائے یہ کہہ کر کہ یہ تو میری جگہ ہے. آپ بتائیے کہ یہاں پر جیسے آپ بیٹھتے ہیں تو بساؤ کہتا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے آ جاتا ہے، صبح آ جاتا ہے اور وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا شخص بعد میں آتا ہے. کیا اس کے لیے حق ہے، جائز ہے کہ وہ اس کو وہاں سے اٹھائے یہ کہہ کر کہ یہ میری جگہ ہے؟
اس کے پاس کیا دلیل ہے یہ کہنے کی کہ یہ میری جگہ ہے؟ میری کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ کچھ دن آپ وہاں بیٹھے تھے؟ ایسا کرنا بد اخلاقی ہے. کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے الا یہ کہ وہ شخص کسی غلط جگہ بیٹھ گیا ہو. غلط جگہ سے مراد کیا ہے؟ مثلاً کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہیں ہر مجلس میں، وہ کسی ضرورت کے تحت ہو سکتی ہیں، کسی انتظامی ضرورت کے تحت، کہ کسی خاص شخص کو کسی ڈیوٹی پر اس جگہ پر بیٹھنا ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی اس کا عذر ہے اور وہ اجازت لے کر وہاں پر بیٹھا ہے. ایسے میں تو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن باقی سب جگہوں پر سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے. اور اصول کیا ہے؟ جو پہلے آئے وہ سب سے پیچھے بیٹھے. وہ کہاں بیٹھے؟ وہ آگے بیٹھے. پہلے آنے والوں کو پہلی جگہ ملنی چاہیے. کیا یہ ظلم اور زیادتی میں نہیں شمار ہوتا کہ ایک شخص سب سے لیٹ آئے کلاس میں اور پھر اس کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ سب سے آگے جگہ اس کے لیے رکھی جائے، اور اگر وہ تشریف نہ لائے تو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جائے؟ کیا یہ مجلس کے ادب کے مطابق ہے؟ کیا یہ مجلس کا حق دینا ہے؟ نہیں. ایک اور حدیث ہے، ان ابن عبدۃ ان ابیہ ان جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، رواہ ابو داود کتاب الادب. سیدنا ابن عبدہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے. مثلاً آپ کہیں داخل ہوتے ہیں مسجد میں یا کسی اسکول میں یا کسی بھی جگہ، دو لوگ اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں. اب آپ آتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں اور بیچ میں گھس جاتے ہیں یا ان کے درمیان شریک ہو جاتے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں کہ جو خاص طور پر انہی دو کے درمیان ہو اور تیسرے کو وہ اس میں شریک نہ کرنا چاہتے ہوں. تو ایسے میں زبردستی کسی کے بیچ میں گھسنا بد اخلاقی ہے، ناپسندیدہ امر ہے. اور اس سے کون منع کر رہا ہے؟ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے. ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں، مثلاً اگر کوئی ٹیلی فون پر بھی بات کر رہا ہے، تو بلا وجہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا بھلا یہ کیا بات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس سے بھی کسی تیسرے کو فائدہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اجازت لی جائے. تو دوسروں کے ہر معاملے میں مداخلت کرنا بسا اوقات دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے، ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان ذلك يحزنه، رواہ البخاری کتاب الاستئذان. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین آدمی موجود ہو تو تب دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنا اس تیسرے کو غمگین کر دے گا. یعنی تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں نہ کریں، کیونکہ تیسرا لیفٹ الون فیل کرے گا. یا تناجا کا لفظ جو ہے یہ نجوا سے ہے، اور نجوا کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کرنے کو. اذا کنتم ثلاثة، جب تم صرف تین لوگ ہو، فلا یتناجا رجلان، تو دو لوگ سرگوشیاں نہ کریں، دون الاخر، اس تیسرے کو چھوڑ کر، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ بہت سے لوگ آ جائیں، ان کے ساتھ مل جل جاؤ، اجل ان ذلک یحزنہ، کیونکہ یہ بات دوسرے کو غمگین کرے گی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی نفسیات کا، دوسروں کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. تو اگر ہم مجالس کے اس باب میں ایک اصول اپنے سامنے رکھیں کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں خیر ہی چھوڑ کر آؤں، خیر ہی لے کر جاؤں، خیر ہی سمیٹ کر آؤں، اور میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینا،
اس کی اگر آپ شعوری نیت اور کوشش کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب ہوں گے، اذیت کا نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر آپ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، الزام تراشی سے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے سے، کسی تیسرے شخص کے اوپر بلا وجہ تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں گے کہ مجھے اپنے نامہ اعمال میں حرام نہیں لکھوانا. پچھلے ہفتے کا جو ہوم ورک تھا اس میں خاص طور پر جو بات تھی کہ مختلف مجالس میں آپ نے اللہ کا ذکر کیسے کیا، تو اس کے بارے میں کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہے. Dear Ustaza, Assalamu alaikum. Last week's homework was on Zikr Ilahi in Majlis. After attending the class, we journeyed back to Ottawa, and in fact the journey was more like a 9-hour Majlis with 5 people in one car. Following are some of the points on the Zikr Ilahi we did during that Safar Majlis. Number 1, on seeing the rolling countryside with lush green trees, all were saying Subhanallah at the beauty created by Allah. Upon mentioning that Allah knows of each and every single leaf that grows and falls to the ground, my husband commented, "Why do you mention only the leaves? Allah subhanahu wa ta'ala knows of each and every creature that exists." I said, because Allah subhanahu wa ta'ala himself mentions the leaves, that no leaf, waraqa, falls, but it is in his knowledge. We came upon a part of the Highway 33 where the actual road finished. Here the cars, along with their passengers sitting inside them, were being put aboard a ferry, and the ferry would sail across Lake Ontario. This way, 20 cars would cross the lake in one ferry. This was an unexpected surprise adventure for us, and my son became scared at sailing across the canal this way. But I encouraged him, asked him to do dua, Subhanallazi sakhkhara lana, and as we watched the water while we were on the ferry, I talked to him of the recent ayahs we had studied, that it is only Allah subhanahu wa ta'ala who brings people from the water to the safety of shores and land, and that we must thank Allah ta'ala for His favors upon us for taking us on a safe journey on water and land. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کس طرح انسان کی نظر بدل جاتی ہے. This is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, that He has laid out His ayat for us, if we are able to see and hear and ponder. اب آپ دیکھیے کہ اگر 4 گھنٹے کا سفر 9 گھنٹے میں کرنا پڑے تو ہوتا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر طویل سفر مصیبت بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بچے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھی آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر قدرت کی نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو بسا اوقات گھنٹوں کا سفر پتہ بھی نہیں چلتا کہ واقعی گزر بھی کیا. عام طور پر مجلس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات بہت زیادہ بولتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے لکھا ہے. بسم اللہ. Just a comment about today's session on Majalis. We talked about how one should give importance to what others have to say. It occurred to me that one can only give importance to the other person if one talks less and gives the other the opportunity to speak first. In other words, in terms of communication skills, good listening demands that one first becomes less talkative himself. Under any given circumstances, we need to hold back a little. Think that our opinion may be a little less important, and what the other has to offer may actually be more beneficial. If we can have this thought, then controlling our tongue might be a little easier. When do we talk more? Sometimes I feel that those who talk too much are victims of a kind of pride. Either they think they are superior in knowledge, or they think what the others say may be worthless. Sometimes we are overwhelmed by emotions and just cannot control our expression. This is even more dangerous, because what is said in haste and anger often becomes cause for regret. And sometimes we just love to hear the sound of our own voices. Benefit of keeping quiet. When we give others the opportunity to speak and share their thoughts, not only does it make them feel important and confident, it may also teach us a thing or two. I used to experience this in Pakistan when I worked alongside my mate and let her speak about her day, her family and her village. Not only did I learn a lot from her experiences, but very soon a bond developed between us, and she became ever so caring about me and my family. I learned that sometimes our time and attention may be the most important gift we can give to anybody. Even a poor person doesn't always want material things. As a friend once said, all we want is a little love and appreciation. A last note. I read somewhere that to acquire wisdom, one should talk less.
A person of few words also has a robe, a certain whelm and dignity over others. Jazakallah khair. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سیکھا اس بات سے؟ یعنی بعض اوقات ہم زیادہ بات کر کے روب جمانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ریورس افیکٹ ہوتا ہے. دوسروں کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے. جب دوسروں کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک اچھا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے. جب دوسروں کو بھی، اور خاص طور پر جو کم بولتے ہیں ان کو بھی اگر بولنے کا موقع دیا جائے تو ان کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. Assalamu alaikum. In university, we were sent to a leadership camp which lasts for 3 days, and they spent 2 whole days on just learning how to listen. And every professor, whole focus on 2 days was just on listening. Then they did 1 day on conveying your message in leadership. So most of it was emphasized on listening. It was a lot of exercises of learn how to listen to people and just standing back and observing the needs of people and learning how to work with others without throwing yourself in there, without pushing your own opinion, because you need to get everybody else in there also. بعض لوگوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ صرف شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے، اور اگر ان کو انکریج کیا جائے اور ان سے بھی نکلوایا جائے وہ کچھ جو ان کے پاس ہیں، خزانے چھپے ہوئے دبے ہوئے، تو اس سے دوسروں کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ان کو موقع ملے اور انکریج بھی کیا جائے. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پچھلے ہفتے کا جو ہوم ورک تھا اس میں مختلف مجالس میں جیسے اللہ کے ذکر کی بات یا مختلف لوگوں سے سیکھنے کا عمل تھا، وہ یہ کہ جب یہ خود کم بولی اور دوسروں کو بولنے کا موقع دیا تو ان سے بہت کچھ سیکھا. اور بسا اوقات ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جیسے دوسروں کو شاید زیادہ پتہ نہ ہو، حالانکہ ان کی چھوٹی سی بات بھی بعض اوقات ہمیں زیادہ فائدہ دے جاتی ہے. اور ایک بہترین طریقہ دوسروں سے سیکھنے کا کیا ہے کہ ان کی دلچسپی اور ان کے فیلڈ سے متعلق ان سے سوال کیے جائیں، ان سے پوچھا جائے. اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے اور اسی طرح مختلف پیشوں کے لوگوں سے ان کے انٹرسٹ کے سوال کرتے اور پھر ان سے ان چیزوں کے بارے میں خوب معلومات، یعنی فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کر لیتے. شعوری کوشش تھوڑی سی بھی اگر کی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں اسلام آباد ہاسٹل سے جن بچیوں نے اپنی فیڈ بیک بھیجی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام طالبات نے اپنی اپنی کوشش لکھ کر دی، اور ظاہر ہے بہت سارے اس میں باتیں ہیں لیکن سب شیئر نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہ انہوں نے کس طرح اپنی دوستوں سے، گھر والوں سے یا فون پر اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش کی. اور ان میں سے 2-3 مثالیں ہیں. مثلاً ایک بچی لکھتی ہے کہ وہ ویکنڈ پر اپنے بھائی کے ساتھ فیصل مسجد گئی اور مسجد کے پاس سے گزرے تو جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور الحمدللہ اس نے حامی بھری کہ آئندہ وہ مسجد میں نماز پڑھا کرے گا. اور اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ انہیں غیبت کے موضوع پر بات ہوئی کہ دوسروں کی بیک بائٹنگ کرنا اور وہ چیزیں کتنی خراب ہیں، تو اس پر انہیں کامیابی ہوئی. ایک طالبہ نے لکھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں، ویکنڈ پر گھر گئیں تو بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ کے یعنی شعوری طور پر الفاظ بولتی رہیں. پہلے تو بچہ سنتا رہا، پھر اس نے بھی دہرانا شروع کر دیے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کوشش کو صرف اس ہفتے تک اور اس ہوم ورک کے لیے ہی نہیں، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے جاری رکھیں. اور آج کے پورے لیکچر میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم خواہ کہیں چل رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں، کسی کھانے کی دعوت پر ہوں، کسی خوشی کے موقع پر ہوں، کسی غم کے موقع پر ہوں، ہم اس نیت کے ساتھ وہاں جائیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی آپ حدیث زبانی یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور اس ہفتے کا ہوم ورک کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ خاص طور پر توجہ کے لائق ہوگا. اور اختتام مجلس کی دعا یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب مجلس برخاست ہو تو مسنون دعا پڑھی جائے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس مجلس میں کوئی نیکی کی بات ہوئی ہے، اچھا کام ہوا ہے، تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے وہ سیل کر دیا جائے گا، محفوظ کر دیا جائے گا. اور اگر کوئی بات ایسی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بخشش اور مغفرت کی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. اور وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.